مدنی مکالمہ دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے تو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ولفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता, इसलिए मैं नीयत करता हूँ। रिज़ा इलाही अज़्ज़ा वजल और सवाब आखिरत के लिए नात शरीफ पढ़ूँगा। आप भी नीयत कीजिए मदनी चैनल के नाज़रीन। रिज़ा इलाही अज़्ज़ा वजल हुसूल सवाब के लिए, ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
نگاہیں نیچے کیے ہوئے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر اپنے بس میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو عشق رسول میں ڈوبتے ہوئے نعت سنوں گا انشاء اللہ عز و جل۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہو سکے تو تمام اسلامی مل کے اس کلام میں شریک ہو انشاءاللہ عز و جل، بہت لطف آئے گا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مچلا گے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، مچلا گے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، امید بندائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، ہاں کیا بات بنائی ہے، سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے،
سرکار کرم تجھ میں، سرکار کرم تجھ میں، عیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں، عیبی کی سمائی ہے، اور مجرم کو نہ شرما، احباب کفر ڈھک دو، مجرم کو نہ شرما، احباب کفر ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی ہے، طیبانہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبانہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، اور مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ ذرا واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، 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 سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج مدنی چینل کا یہ سلسلہ ویسے بھی بہت زیادہ انشاءاللہ برکتوں والا ہوگا کہ اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی اپنے مدنی پھولوں سے ہمیں نوازیں گے۔ چونکہ یہ وقت ان کے مدنی مکالمے کا ہوا کرتا ہے تو گویا اب دو سلسلے ایک ساتھ ہوں گے، نگران شورا کی برکتیں بھی ہوں گی، فیضان خواجہ غریب نواز بھی لوٹیں گے، اور مدنی مکالمے کا چونکہ موضوع بھی سلطان الہند ہے تو انشاءاللہ تذکرہ خواجہ ہوگا، نگران شورا کی زبانی بھی سنیں گے۔ کل تک ہم نے اپنے سلسلے میں
خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی کے ابتدائی حالات، بالخصوص ان کی پیدائش اور اس کے بعد بچپن کا وہ عظیم واقعہ جو گویا ان کی زندگی کا ایک یو ٹرن بنا، اور پھر اس کے بعد خواجہ صاحب نے اپنے پیر و مرشد کو تلاش کیا تو کیسے کیا، پیر صاحب کا ادب کیا تو کیسے کیا، اور پھر وہ نسبتیں کس طرح حاصل ہوئیں۔ آج انشاءاللہ ہم نے مزید کچھ پیری مریدی کے بارے میں سننا ہے۔ بہت سارے کوئسچنز ذہن میں ہوتے ہیں، اور پیر تلاش کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا آج کے سائنٹیفک دور میں، اس ماڈرنائز دور میں بھی کیا پیر کی ضرورت ہے؟ اور اگر پیر تلاش کرنا ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ اس پر مدنی پھول بھی لیں گے، اور چونکہ نگران شورا جب تشریف لائیں گے تو حاجی صاحب کا ماشاءاللہ یہ کہا جائے کہ یہ ایک خصوصی ٹاپک ہے، حاجی صاحب ماشاءاللہ اسپیشل ہیں اس میں، تو نگران شورا سے بھی جی ہاں شہرت رکھتے ہیں اس موضوع۔ واقعی مجھے بلکہ ایک صاحب ملے اسد بھائی کچھ عرصہ پہلے، وہ کہتے ہیں کہ مرید تو میں بھی تھا اور کسی اور پیر صاحب سے وہ مرید تھے، لیکن اپنے پیر سے محبت کیسے کرنی یہ میں نے سیکھا ہے دعوت اسلامی سے، اور بالخصوص نگران شورا کے بیان سے۔ تو بہت سارے لوگوں کو اپنے پیر سے محبت کا درس دیا ہے دعوت اسلامی نے، اور بالخصوص ہمارے نگران شورا نے۔ تو آج اس پر بھی مدنی پھول لینے، اور پھر انشاءاللہ خواجہ صاحب نے یہ سفر کنٹینیو کیا، پھر کیسے اجمیر پہنچے، اور پھر اجمیر پہنچے تو گویا ایک طوفان برپا ہو گیا نا، کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ساکت موجوں کے اندر کوئی ہلچل مچ جائے، ایک ایسی شخصیت وہاں پہنچی کہ جہاں کفر کا دورہ تھا، اور پھر وہاں پر ایک ایسی ہستی جاتی ہے جو بالکل باپ داداؤں کا ایک دین ہے، ایک چلی ہوئی روٹین ہے، ایک زندگی گزر رہی ہے، اور اس کے اندر ایک ہلچل مچانے شخص پہنچ جاتا ہے، اور وہ جا کر اللہ کا پیغام دیتا ہے اور اللہ کی دین کی طرف بلاتا ہے، اور پھر ایسا پیغام دیا، اس پیارے انداز سے پیغام دیا۔ بڑی مشکلیں بھی آئیں، بڑی تکلیفیں بھی آئیں، بڑا جس کو کہتے ہیں ریزسٹنس آئی، مخالف ہوائیں آئیں، بہت کوششیں کی گئیں خواجہ صاحب کو وہاں سے نکالنے کے لیے، تکلیف پہنچائی گئی، لیکن یہ مرد مومن ڈٹے رہے، اور کیسے ڈٹے رہے کہ آج بھی وہیں ہیں، اجمیر شریف میں ہیں۔ نکالنے والے تو نہ جانے کہاں چلے گئے، لیکن آج دنیا جاتی ہے اجمیر ان کے قدموں کا بوسہ دینے، وہ یا ان کی بارگاہ میں حاضری دینے۔ تو بہرحال، اور پھر خواجہ صاحب کی زندگی کا ایک اور بڑا تابناک پہلو ہے، بہت خوبصورت پہلو ہے، کہ چونکہ مقابلہ تھا، ایک مخالف ہوا تھی، تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اللہ کی عطا سے وہ کرامتیں دکھائیں، ان کرامتوں کا ظہور ہوا کہ سامنے والوں کی عقلیں حیران ہو گئیں، اور مجبور ہو گئے وہ اس بات کو ماننے کے لیے کہ یہ اللہ کا بندہ، یہ واقعی جو پیغام لائے ہیں وہ سچ ہے، اور پھر لوگ ہلکا بگوش اسلام ہونے لگے، اور یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور خواجہ صاحب نے گویا کایا پلٹ کر رکھ دی۔ کہتے ہیں نا چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو بہت کچھ آج سیکھنا ہے، نگران شورا سے بھی مدنی پھول لینے ہیں، لیکن ہمارے سلسلے میں ہم اپنے مدنی چینل سے کے ناظرین سے ایک سوال بھی کیا کرتے ہیں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، اور آج آپ ہم سے بھی بات کر سکتے ہیں، نگران شورا سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ نمبرز اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، کال کیجئے، اپنی کال ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میری اجمیر شریف بھی بات ہوئی تھی، وہاں بھی اسلام میں موجود ہیں، اور امید ہے کہ کل تک وہ ہمارے لیے بھی کچھ وہاں سے بھی بھیجیں گے جو ہم سب مل کر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ خواجہ صاحب کی زندگی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے ایک مرید نے، یعنی خواجہ صاحب کی کرامت ہے لیکن مرید کو خواجہ صاحب نے کہا تھا، تو ایک تالاب کو چھاگل میں بھر لیا تھا، ایک بہت بڑا حوض تھا، اس کو ایک چھاگل میں بھر لیا۔ اس تالاب کا نام کیا تھا؟ اس حوض کا نام کیا ہے جو خواجہ صاحب کی کرامت ہے کہ وہ ایک چھاگل کے اندر، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم کہتے ہیں دریا کوزے میں بند ہو گیا، تو خواجہ صاحب کی وہ کرامت جس میں خواجہ صاحب کی کرامت میں جس میں چھاگل میں دریا بند ہو گیا، وہ پورا حوض بند ہو گیا، اس ساغر کا، اس جو دریا ہے، اس حوض کا نام کیا تھا وہ آپ نے بتانا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ چلیں بتا دیتا ہوں کہاں ملے گا جواب۔ تو آپ امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے خوفناک جادوگر، اس رسالے کو حاصل کیجئے، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ یہ ہمارے سوال ایسے ہوتے ہیں جس میں نقل کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، تو آپ کسی سے پوچھیے، اور اس جو حوض ہے، اس جو دریا ہے، اس کا نام ہمیں بتائیے۔ کیسے بتائیں گے؟ نمبر اسکرین پر دیے جائیں گے، آپ ایس ایم ایس ہمیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس حوض کا نام بتانا ہے جس کو خواجہ صاحب کی کرامت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چھاگل میں وہ جو ہے وہ سما گیا تھا پورا حوض جو ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس حوض کا نام بتائیں گے۔ چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ حضور کل بات ہوئی تھی، بڑی رقت، بڑا محبت، بڑا والہانہ انداز ہم نے خواجہ صاحب کا کل دیکھا، کہ جو ہم نے سنا کل کے سلسلے میں کہ پیر صاحب کے پیچھے جانا، بڑا ادب کرنا، ان کی خیر خواہی کی فکر رکھنا، ان کی رضا کی فکر رکھنا۔ تو پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے کے زمانے میں یہ بلاغ والے تھے، یہ بزرگ تھے، کہ آج کے دور میں بھی
ہمیں کسی کو پیر بنانا ضروری ہے، پیر بنانے کا فائدہ کیا ہے، پہلے تو یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں، یہ عرض کروں گا کہ یہ کہنا کہ کیا آج کے زمانے میں ضرورت ہے یا نہیں، اس کے بجائے یہ کہا جائے کہ آج کے زمانے میں زیادہ ضرورت ہے تو یہ درست ہوگا۔ اچھا، کیونکہ ایک ہسٹری ہے اور سب اس بات کو مانتے ہیں کہ جوں زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے تو دین کی طرف رجحان لوگوں کا کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر اس کی ضرورت پچھلے زمانے میں تھی تو ہر آنے والے دن میں اس کی ضرورت مزید بڑھ رہی ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور ضرورت کے حوالے سے، تو اس میں دو تین باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پیر بنایا کیوں جاتا ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل اس کی ضرورت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو کسی کا مرید بننا، کسی کو اپنا پیر بنانا، یہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور واسطہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر دو، ہم سب شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، طریقت پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانا چاہتے ہیں۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ باطنی طور پر ترقی کرے۔ تو جس طرح ہر راہ کے لیے ایک گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ دنیا میں سفر کرتے ہیں، پہلی مرتبہ کہیں جاتے ہیں تو گائیڈ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ آپ کہیں پر بھی نئے راستے پر چلتے ہیں تو کسی سے آپ پوچھ کر ہی وہاں پر پہنچتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اور اس سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچنے کے لیے جو یہ راستہ ہے، راہ سلوک ہے، اس میں کسی نہ کسی کو اپنا رہنما بنانا یہ ضروری ہے۔ اب یہ ممکن نہیں کہ بغیر رہنما کے کوئی اپنی منزل تک پہنچے۔ اس کو مزید وضاحت کے ساتھ علماء کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور آیت کریمہ سے بیعت، اس کی ضرورت اور اہمیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کے ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اس کی مختلف تفاسیر میں ایک تفسیر یہ بھی مفسرین کرام نے بیان فرمائی کہ یہاں پر جو کہا گیا کہ کل بروز قیامت ہر شخص اپنے امام کے ساتھ ہوگا، اپنے بڑے کے ساتھ ہوگا، کسی نہ کسی کے ساتھ بلایا جائے گا، تو یہاں پر اس کی مراد پیران عظام ہیں۔ اور ایک تشریح اس کی یہ ہے کہ جو دیگر ائمہ کرام گزرے وہ بھی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے اور دیگر مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ بندے کو، ہر مسلمان کو دو طرح کی رہنمائی کی حاجت ہوتی ہے۔ ایک ہے ظاہری شریعت اور ایک ہے باطنی راہ سلوک۔ ظاہری شریعت پر عمل کرنے کے لیے تو ہمارے یہ چار ائمہ کرام ہیں، حنفی ہوتا ہے کوئی شخص، شافعی ہوتا ہے، حنبلی ہوتا ہے یا مالکی ہوتا ہے۔ فقہ کے حوالے سے ان چاروں میں سے کسی ایک کو اپنا امام بنا لے۔ اور اسی طرح سے راہ سلوک پر چلنے کے لیے، باطنی ترقی کے لیے، باطنی امراض سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ کسی پیر کامل کو اپنا پیر بنا لے، تاکہ یہ اس کے مواعظ کے ذریعے، اس کے احکامات کے ذریعے اور اس کی رہنمائی کے ذریعے شریعت پر عمل کرتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان حاصل کرے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن ہدایت کے لیے موجود ہے، احادیث موجود ہیں، بڑا ایجوکیٹڈ جو ہے وہ ٹائم ہے، ہر شخص جو پڑھ سکتا ہے، ہر زبان کے اندر قرآن کی، حدیث کی تفاسیر موجود ہیں، تو پھر یہ کیوں ضروری ہے کہ گائیڈ بنائے؟ جو ایک بہت کامن سوال ہے اور آج کل لوگ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے چینل پر بھی اس وقت موجود ہوں۔ تو دیکھیے ایک بڑا سمپل سا اس کا جواب ہے۔ اول تو یہ ہے کہ ہر شخص قرآن اور حدیث کو اس کی ضرورت کے مطابق سمجھ پائے، یہ آسان نہیں، بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ الجبرے کا ایک سوال آتا نہیں، میٹرک میں جب تھے، جب کوئی دشوار سوال آ جاتا تو سر پٹک کے رہ جاتے تھے، چھوٹی سی بات ہمارے سامنے مسئلہ آ جائے، فیملی میٹر آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو کہاں قرآن و حدیث کی وہ مشکل مقامات اور بالخصوص راہ سلوک کہ جس کے اندر بہت زیادہ آزمائشیں ہیں، بہت سارا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دنیاوی معاملات کے اندر جب ہماری عقل جو ہے تھوڑے سے مشکل مسئلے پر پریشان ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان پانے کی راہ میں جو مشکلات ہیں اس کو ہم خود کیسے حل کر لیں گے، نمبر ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے
میں اور آپ کیا علم حاصل کریں گے اور میرا اور آپ کا اور ایک عام شخص کا کیا رتبہ اور کیا مرتبہ؟ کچھ بھی نہیں. بڑے بڑے اکابر اولیاء اور بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کسی نہ کسی پیر کے مرید ہوا کرتے تھے. ابھی خواجہ غریب نوازی کی بات دیکھ ہاں لینا. جی، انہی کو دیکھ لیں کہ یہ خود ماشاءاللہ ایک بہت بڑے گائیڈ تھے، لیکن انہوں نے بھی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. اور آپ پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، ائمہ فقہا میں دیکھ لیں یا اس طرف جو بزرگان دین جو راہ سلوک میں مشہور ہیں ان کو دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ لیں، آپ کو ہر ایک کسی نہ کسی پیر کا مرید نظر آئے گا. تو یہ مطلب بے وقوف تو نہیں تھے. بڑی اہم بات ہے کہ ہماری عقل کیا ہے اور ان کی عقل اور کہاں ان کا علم، یعنی وہ خود علم کے اندر اتھارٹی تھے. ان کی علم کی بات اور ان کے موقف پر عمل کرنا ہمارے لیے حجت ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کرتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا شروع زمانے ہی سے یہ ایک طریقہ ہے اور راستہ ہے. اچھا، اب ایک تو یہی ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بہت ہے کہ زمانہ ابتدا ہی سے ہر کوئی کسی نہ کسی پیر کا جو مرید تھا. اب اس کے واقعات بکثرت ہیں کہ کس طرح سے پھر ان پیران عظام نے ان کے رہنمائی فرمائی. اور یہ بڑے بڑے لوگ جب کسی مشکل میں مبتلا ہوتے تھے تو پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور پیر صاحب جو ہے وہ ان کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے. صحابہ کرام نے تو کسی کی جو مریدی اختیار نہیں کی، تو صحابہ کرام کے پیر تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیے، یہ تو ایک بڑا عجیب سا سوال ہے کہ کیا صحابہ نے بھی کسی کو پیر بنایا تھا؟ تو یہ تو سوال کرنے والا سوچے کہ جب امام الانبیاء موجود ہوں تو اس وقت کسی اور کی طرف جانے کی کیا حاجت ہے؟ تو یہ ہے ضرورت کے مطابق. جب نبی خود موجود ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ اسی سے جو ہے وہ علم حاصل کیا جائے گا، اور ظاہری شریعت ہو یا باطنی ہو سب کچھ اسی سے سیکھا جائے گا. یہ تو ضرورت پیدا ہوئی جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو سرکار کے ہاتھ پر بھی بیعت کی گئی، بیعت رضوان اور دیگر بیعتیں. بلکہ صحابہ کرام کی بہت ساری بیعتیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں بیعت نہیں تھی اس کے بعد شروع ہوئی. خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر خالی ایک بات پر نہیں، مختلف صحابہ کرام نے مختلف مواقع پر مختلف باتوں پر بیعت کی. کسی نے اسلام پر بیعت کی، کسی نے کہا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ پر اس عمل پر بیعت کی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی اس عمل پر بیعت کی کہ یہ کروں گا، اس سے بچوں گا. تو یہ بیعت کا سلسلہ تو سرکار کے زمانے میں بھی تھا. اب جو لفظ پیر ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ ہم سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے یوں اصطلاحی طور پر نہیں بولتے. لیکن میں ایک بڑی خوبصورت بات امیر اہل سنت نے اپنے بڑی پیارے رسالے پچھلے دنوں میں سلسلہ کیا فیضان صدیق اکبر، تو عاشق اکبر رسالے کے صفحہ نمبر 22 پر اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ شریف کی ایک بڑی خوبصورت عبارت امیر علیہ السلام نے تحریر کی کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی پیر ہے، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی مرید ہے. سبحان اللہ. تو یہ مرید کامل تھے. اور یہ بات بھی کلیئر ہو گئی، اور ماشاءاللہ پیری مریدی کی بات چلی اور نگران شورا بھی تشریف لے آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم مدنی مکالمے میں ضم ہوئے ہیں یا فیضان خواجہ غریب نواز میں یہ ضم ہوا ہے. الحمدللہ برکتیں مل رہی ہیں. آپ کا موضوع بھی وہی تھا اس وقت، تو اس لیے ہم نے مکس کر لیا اس میں. اصل میں ضم تو کوئی کس میں کیا ہوگا، ہم سب جمع ہوئے فیضان خواجہ خط لینے کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی کسی میں ضم نہیں ہوا. ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ خواجہ کی چادر میں چھپنے کی جگہ نصیب ہو جائے. ماشاءاللہ. اور کچھ بھی نہیں. موضوع ہمارا چونکہ سیم تھا اور کرنا وہی ہے، تو بات وہی تھی جو میں کرنا چاہ رہا تھا، جو آپ کرنا چاہ رہے تھے، تو مل جل کر انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو لے کر چلیں گے. اصل تو آپ کا سلسلہ چونکہ چل ہی رہا تھا اور جمعہ کو مدنی مکالمے کا بھی سلسلہ ہوتا ہی ہے، تو پھر آپ کے موضوع میں ہی شامل ہونے کا ذہن بنا کہ آپ کے موضوع میں ہی شامل ہو جائیں گے. ابھی جو بات چل رہی تھی پیری مریدی والی، جی اس میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ سلسلہ جو بیعت کا تھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین سے بھی بیعت ہوتی رہی. یہ بیعت کا سلسلہ چلتا رہا.
حتیٰ کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر آگے چل کر یہ 2 بیتوں کا سلسلہ شروع ہوا. یعنی ایک تو تھی یہ بیت امامت کا جو بیان باہر شریعت میں بھی جو لکھا ہوا ہے، تو یہ امام بنائے جاتے تھے، جو بیت ہوتی تھی خلافت کے بیت ہوتی تھی. تو چونکہ وہ ساری منزلیں ایک ہی جگہ سے طے ہو رہی ہوتی تھی، پھر آگے جا کر یہ سلسلہ شروع ہوا جب ایک علم میں، عمل میں، اس طرح کی چیزوں میں جب کمی واقع ہونے لگی، تو وہ خاص لوگ جو تربیت کی طرف توجہ رکھتے تھے، تربیت کی طرف دھیان دیتے تھے اور اس طرح کی چیزیں کرتے تھے، تو وہ سلسلہ وہاں سے چلنا شروع ہوا، جو آج تک الحمدللہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ جاری و ساری رہے گا. عائشہ اصل میں قلم نے سلسلہ جہاں پر اینڈ کیا تھا، وہاں وہ بات ہوئی تھی کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر صاحب کا بڑا والہانہ ادب کرتے تھے، ان کی بڑی خدمت کی انہیں خواہش رہتی، پیر صاحب کا یوں سمجھ لیں ایک دیوانگی والا انداز تھا. تو یہ سوال تھا ذہن میں اور ہم نے سوچا تھا کہ ماشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے تو آپ سے پوچھیں کہ پیر کا کتنا ادب کرنا چاہیے. یعنی جو خواجہ صاحب کا ہم نے والہانہ پن پڑھا کتابوں میں اور ہم نے کل بیان کیا کہ ایک خادم کی حیثیت سے پیر کے ساتھ رہتے تھے اور پھر پیر صاحب نے ماشاءاللہ ان دعاؤں سے نوازا، وہ فیض عطا کیا کہ پھر الحمدللہ آج دنیا جانتی ہے خواجہ صاحب کو. تو ایک مرید کے لیے ایک مرید کے دل میں پیر کا ادب کتنا ہونا چاہیے اور اس کی کیا انداز ہونا چاہیے پیر کے لیے؟ اس کی کوئی حد نہیں کہہ سکتے. یعنی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کا موقف تو یہ کہ کوئی مرید پیر کے حق سے سبکدوش ہو ہی نہیں سکتا. وہ کیسے اسے خلاصی پائے گا؟ تو جو بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر ایک ادب و تعظیم و توقیر کے جو معاملات ہیں وہ تو مرید کو بجا لانے پڑیں گے. حتیٰ کہ پیر کی جگہ پر جو پیر کی خاد نشست ہوتی ہے وہاں بیٹھنے تک کے متعلق لکھا گیا، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا گیا کہ اگر پیر کی اولاد بھی عمل ہے تب بھی اس کے معاملے میں اپنی زبان کو چپ رکھے. تو پیر کے حق اور پیر کے ادب ہر دور میں مریدین بجا لاتے رہے، لیکن ہم جس دور میں بات کر رہے ہیں وہاں ادب اور یہ احترام اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بڑی ماڈرنائز اور گلیمرائز ہو چکی ہیں. پہلے کے لوگ تو بزرگوں کے آگے بغیر ٹوپی ننگے سر جاتے نہیں تھے، اب وہ دور نہ رہا. حقیقت یہ ہے کہ موجودہ نظام تعلیم اور ماڈرنائز اور گلیمرائز قسم کی جو زندگی کے جو انداز اور پھر سرہاں کی بعض گفتگو کے جو انداز ہیں اس نے ہمارے عام آدمی کے ذہن کو بری طرح متاثر کیا ہے اور اس کی وجہ سے ادب کا بہت معاملہ. اب دیکھیں مسجد رہ گئی، اب مسجد میں لوگ پہلے بغیر مطلب ایک طرح سے کہے گئے سوال ہی نہیں پیدا تھا کہ لوگ مسجد میں ننگے سر داخل ہوں. آج آپ کے سامنے ہے کہ نماز پڑھنے میں ایک بڑی تعداد ہے، نمازیوں کی بڑی تعداد ہے جو ننگے سر ہوتی ہے. امامہ شریف پہناتے کہتے رہے تو امامہ شریف کو لوگ بھولتے چلے گئے. ٹوپیوں پر آ گئے، ٹوپیاں اتری تو اب ننگے سر ہو گئے. رومال جیب میں رکھتے تھے، رومال بھی گئے. تو پہلے بزرگوں کے پاس جاتے تھے سر ڈھانپتے تھے، مسجد میں جاتے تھے سر ڈھانپتے تھے، مزارات اولیاء کے پر حاضری ہوتی تھی تو سر کو ڈھانپا جاتا. سر ڈھانپنا یہ ایک ادب ہے، ایک احترام، ایک تعظیم ہے اس مقام کی، اس شخصیت کی. تو یہ ہمارے سامنے ہے کہ لوگ نہیں آتے، اور جو بالخصوص خاص پڑھے لکھے سمجھدار یا کوئی کوالیفائڈ قسم کے یا کوئی پروفیشنل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا مطلب کہ اس کو لوگ شخصیت پرستی کا نام دے دیتے ہیں. تو بہت معاملہ جو ہے نا وہ اچھا. پھر ایسے لوگوں کو کیا، ایسے لوگ پھر باتیں کرتے رہتے ہیں، لمبی لمبی لاپتے لمبی لے کر آتے ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ان کی گفتگو کا. ان کو کسی چیز کی بات سمجھاؤ تو وہ الٹی ایسی بحث کرتے ہیں کہ عام آدمی کو اس ایسے شخص کو سمجھانا مشکل ہے. اب وہ بولیں گے کہ تم ہی مسلمان ہو، مسلمان نہیں ہیں. مسلمان ہونے نہ ہونے پر بحث نہیں ہے. علم، معلومات اور جس سبجیکٹ پر گفتگو کی جا رہی ہے سبجیکٹ کے اوپر آپ کی نالج کیا ہے. تو یہ ساری باتیں بہت پلس رکھتی ہیں
اور فی زمانہ حالات بہت ناگفتہ بے ہیں، اور لوگ ادب اور احترام و تعظیم و تکریم کے حوالے سے بہت پیچھے چلے گئے. یعنی سبع سنابل شریف میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا مرید ملتا کہ ہم اس کے بدن کی کھال ادھیڑ کر اس میں بھوس بھر کر لٹکا دیتے اور لوگوں کو کہتے کہ دیکھو مریدی اس شے کا نام ہے. یہ بہت پرانی بات کی. تو اب موضوع لے کر چلے ہیں پیری مریدی کا، لیکن اب یہ موضوع رہ گیا ہے. سیدھی سی بات یہ ہے، مرید اب وہ جیسے رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اب تو پیر کے معاملے پڑی کس کو ہے؟ پیر پیسہ دے، پیر بننے سے مطلب ایک آدمی نے پیر پکڑا تو اس کی سیٹ مل جائے، تو وہ اس کا بونڈ کھل جائے، اس کی اولاد ہو جائے، اس کے جھگڑے نپٹ جائیں، اس کا کاروبار کھل جائے، اس کی ڈیل فائنل ہو جائے، اس کا پلاٹ نکل آئے، تو مطلب کوئی بھی گھر کی چیز اس کو مل جائے، تو یہ جب پیسہ آنا شروع ہو جائے، گھر میں پکنا شروع ہو جائے، زیادہ مکان دو چار ہونا شروع ہو جائیں، تو وہ یار پیر صاحب بڑا کامل ہے اپنا، یار بہت موج لگ گئی. جب سے پیر صاحب کو پکڑا ہے موج لگ گئی ہے. اب آپ بتائیں جب دنیا پیر جیسے منصب کو اپنی دنیا کے لیے جب استعمال کرے گی تو اب پیری مریدی کا کیا کانسیپٹ رہے گا یار؟ آپ کو بنایا اس لیے جاتا ہے نا کہ کام سیدھے ہو جائیں گے، پیر صاحب ہوں گے تو اپنے مصیبتیں حل ہو جائیں گی، کاروبار چل پڑے گا. پیر ڈھونڈا بھی تو وہی جاتا ہے کہ بھائی جس سے کام سیدھے ہو جائیں گے، بلکہ پہلے پوچھا جاتا ہے پیر مضبوط ہے کہ نہیں، اس کے مرید کا بیڑا پار ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. دیکھیں مشکل آسانی یا ان تمام چیزوں تو اب ایک ڈسپلن کھا لو، گولی کھا لو تو 5-10 منٹ کے اندر کوئی بھی ایسی دوا کھا دو سر کا درد صحیح ہو جاتا، تو گولی کو پیر بنا لو گے یار. کوئی انجیکشن کھا لو تو فوراً درد چلا جاتا ہے. اتنی ایسی چیزیں جو یہ کر لو تو چلا جاتا ہے، اس کو پیر بنا لیں گے ہم. میں نے یہ عرض کی نا کہ ایک عام آدمی جو ہے نا اس کو سمجھانا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ایک پروفیشنل آدمی اکاؤنٹنٹ بن رہا ہو تو کوئی وکیل بن رہا ہو تو کوئی صحافت کے اندر ہو، تو اس طرح کی جو بہت زیادہ جس کو دنیاوی طور پر ایک اہمیت بھی دی جاتی ہے، اسی تعلیمی